أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہیں ثنا کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دلا دی۔ کشتی میں سوار ہونے والوں میں ایک تو خود حضرت نوح علیہ السلام کی ذات ہے، وَمَن مَعَکَ، اور وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ یہاں معیت سے مراد صرف ساتھ اور ہمراہ ہونا ہے، چونکہ ان میں اہل ایمان کے ساتھ جانور بھی شامل ہیں۔ فَقُلِ الْحَمْدُ، نجات دہندہ کی حمد و ثنا کی تعلیم ہے، یہ نجات کا پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ عزت کے اسباب کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عزت مضطرب حالت میں پھرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس گھر تک پہنچ جاتی ہے جہاں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے مایوس ہیں، بس وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پر فرمایا، اگر تمہیں دنیا کی عزت کو اکٹھا کرنا ہے تو طمع کو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے منقطع کرو۔ انبیاء علیہ السلام صدیقین اپنے جس مرتبے و مقام تک پہنچے ہیں وہ صرف طمع کو منقطع کرنے کی وجہ سے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ لوگوں سے حاجت روائی چاہنا عزت کے سلب کرنے اور حیا کے دور کر دینے کا موجب ہے، جبکہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے مایوسی و بے نیازی مومن کے دین کے لیے عزت ہے۔ آپ نے حاتم کا شعر نہیں سنا ہے کہ جب تم دوسروں کے پاس موجود چیزوں سے نا امیدی بے نیازی کا عزم صمیم کر لو گے تو پھر اپنے آپ کو تونگر سمجھو گے، جبکہ دل میں اس کی معرفت بھی ہو۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عزت دوسروں کے مال سے نا امیدی میں ہے۔ مزید یہ کہ دوسروں کے عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے ہے۔ سورہ مبارک توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوا، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ لوگ صدقات میں فراغ دلی سے حصہ لینے والے مومنین کے عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے پھرتے ہیں اور پیغمبر کو ستاتے بھی ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ سورہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو اچھا آدمی ہے جو سب کی باتیں مان لیتا ہے۔ یہ تکلیف ظاہر ہے کہ غیر مسلم تو نہیں ہوں گے نا، یہ منافقین تھے، اور منافقین کے بارے میں سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوا، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین کو خطرہ کہ کہیں ان کے خلاف کوئی سورہ نازل نہ ہو جائے جو مسلمانوں کو ان کے دلوں کی باتوں اور رازوں سے آگاہ کر دے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ انما کنا نخوض ونلعب، یہ سورہ توبہ ہی کی آیت ہے 65، یعنی منافقین یہ کہتے تھے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ تم کیا کرتے ہو تو یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت و مذاق کر رہے تھے۔ ان کا زیادہ وقت بات کرنے میں، خوب باتیں کرنے میں اور مذاق کرنے میں گزرتا ہے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ مومنوں میں تمہیں یہ صفت بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوا، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منافقین برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات ہے، یہ مومنین میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب انسان صفات سے پہچانا جاتا ہے، اگر یہ صفات کسی میں ہوں
تو وہ ذرا چیک کرے اپنے آپ کو کہ وہ مومن نہیں ہے، بلکہ جس کی یہ صفات ہیں وہ ان سے تعلق رکھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔